الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے، دعائے مغفرت کے حوالے سے میں اور آپ جمع ہیں۔ راجہ اسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے جمع ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ خوبصورت روایت ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عزیز و اقارب ایک تعزیتی نشست کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کا ایک اچھی روایت ہے۔ مر جانے والے کے حوالے سے ایک دینی نشست کا انتظام کرنا، اس میں 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ مر جانے والے کو ہوتا ہے، ایک فائدہ مر جانے والے کے زخم خوردہ عزیز و اقارب کو ہوتا ہے، اور ایک فائدہ تسلی دینے والے، پرسہ دینے والے، اظہار تعزیت کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ وہ 3 فائدے ایک نشست میں ہو جاتے ہیں۔ موت ایک یقینی امر ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، مدینہ کی بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد فرض پڑھا کے آپ کھڑے ہوئے، اور آپ فرمایا کہ اس وقت زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ زمین اپنے اوپر چلنے پھرنے اڑنے والوں کو 100 سال کے بعد اندر لے لیتی ہے۔ اس وقت 7.5 ارب کے لگ بھگ انسان ہیں جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں، تاجر، زارع، کاشتکار، امیر، غریب، چھوٹے بڑے۔ 100 سال کے بعد یہ سارے پیسنجر زمین کی سواری سے اتر جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض ٹرینیں ہوتی ہیں، بعض جہاز ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے فلائی کرتے ہیں، جب وہاں اپنے مخصوص مقام پہ پہنچتے ہیں ساری سواریاں اتر جاتی ہیں، پھر نیکسٹ ڈے وہ اس میں نئی سواریاں بھر کر پھر آگے چلی جاتی ہیں۔ زمین بھی ایک سواری ہے اور اس پہ سوار چڑھتے ہیں، اور 100 سال کے بعد ساری سواریاں اتر جاتی ہیں، پھر نئے سوار آ جاتے ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا دنیا ایک سمندر ہے، اس میں بڑی بڑی کشتیاں اور سفینے ڈوب گئے، سمندر کسی سفینے کو دیر تک اپنی لہروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹائٹینک ایک نام تھا، لیکن وہ بھی پہلی اپنی جب اترا سمندر میں تو پہلے چلنے کے دوران ہی ختم ہو گیا۔ بعد میں جب لوگ اس کو نکالنے کے لیے اترے سمندروں میں تو انہوں نے کہا اس جیسے کتنے سمندروں کے نیچے ٹائٹینک ڈوبے پڑے تھے۔ سکندر یونانی کی ماں سکندر کے فوت ہونے کے بعد قبرستان میں کہتی تھی، میرا سکندر، میرا سکندر۔ تو کتابوں میں حکایت لکھی ہے کہ پوچھا کسی نے کہ ماں کون سکندر؟ اس نے کہا دنیا کا بادشاہ، مقدونیہ کا شہزادہ، فاتحین عالم میں رہنے والا، نیلی آنکھوں والا میرا شہزادہ بادشاہ۔ اس نے کہا یہاں کتنے بڑے بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی کشتی، کوئی کوٹا، کوئی ٹائٹینک، کوئی سفینہ، کوئی بحری جہاز 100 سال کے بعد سمندر میں اوپر نظر نہیں آتا، آخر چلنا ہی پڑتا ہے۔ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سورج 1 سیکنڈ کے اندر 50,000 ایٹم بم کے برابر زمین پہ حرارت پھینکتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر۔ زمین 6 اگست 1945 کو ناگاساکی میں ایک ایٹم بم گرا، آج تک تابکاری کے اثرات ناگاساکی کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے پہاڑوں میں، اس کی زمینوں میں، اس کے پیدا ہونے والے بچوں میں۔ سورج 1 سیکنڈ کے اندر 50,000 ایٹم بم زمین پہ پھینک دیتا ہے، لیکن پھیلا کے پھینکتا ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے جب لہریں آتی ہیں تو ہم سولر سسٹم کے ذریعے اس کو قید کر لیتے ہیں۔ ہمارے کتنے نہری نظام، کتنا آبپاشی کا نظام، کتنا گھروں کا بجلی کا نظام سورج کی کرنوں سے ہے۔ تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے اترنے والی لہروں کو ہم گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی جسم کے اندر سانس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ دنیا کا کوئی انسان اللہ کے اس فیصلے کے سامنے ٹکر نہیں لے سکا۔ قرآن مجید نے کہہ دیا واضح واضح، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو، آپ دوزوں میں ہو، ہوائی جہازوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، بیلنس ڈائٹ ہو، پراپر ایکسرسائز ہو، مناسب غذا ہو، چیک اپ کراتے رہو ماہانہ، لیکن یہ بات طے ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کے قلعوں میں چلے جاؤ، محفوظ حفاظتی تدابیر اختیار کر لو، تمہاری زندگی کا چراغ بجھے گا۔
دیوار پہ رکھے ہوئے چراغوں کا منہ زور آندھیوں سے مقابلہ کوئی نہیں ہوتا. ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. چراغ کی لو جاندار ہو، تیل اچھا ہو، تیل پیندے میں زیادہ ہو، لیکن پھر بھی فتح بالآخر ہواؤں کی ہوتی ہے. کبھی کوئی چراغ دیر تک آندھیوں کا مقابلہ کر نہیں سکا. تو قرآن مجید نے ایک اصولی سی بات کر دی، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. جس موت سے تم فرار کرتے ہو، دنیا میں نیک مزید نیکی کی چاہت میں نہیں مرنا چاہتا، برا اپنے غلط اعمال کے سزا کے خوف میں نہیں مرنا چاہتا، دونوں کا چراغ بجھ جاتا ہے. کیوں؟ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تمہیں ضرور موت آ کے ملاقات کرے گی اور موت اچانک نہیں آتی. قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے پاس ملک الموت ہے کہ جی مہربانی کرو روح حوالے کرو. تو نبی کہنے لگے آنے سے پہلے اطلاع کر دیا کرو تاکہ آدمی کوئی تیاری کر سکے. اب نبی ہر وقت تیاری میں ہوتے ہیں، لیکن یہ فکرہ میرے اور آپ کے لیے تھا کہ ہمیں کوئی اطلاع ہو جائے. قرطبی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی نے ملک الموت سے کہا آنے سے پہلے بتلایا کرو تاکہ تیاری کر سکے آدمی. تو ملک الموت بتلان کہنے لگا میں 4 انداز سے بتلاتا ہوں، لوگ میری بات پہ دھیان نہیں کرتے. میں 4 کاشن، 4 دستکیں، 4 بیل، 4 الارم، 4 سفیر، 4 قاصد، 4 پیمبر، 4 نشانیاں بھیجتا ہوں، لیکن لوگ غور نہیں کرتے، نشے میں ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں نشے میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، نوکر ہے، اپنے غیر ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے. تو نشہ صرف ہیروئن کا نہیں ہوتا، پیسے کا نشہ، عہدے کا نشہ، مال کا نشہ، گریڈ کا نشہ، پی آر کا نشہ، زمین کا نشہ، پجاروں کا نشہ، پراڈوں کا نشہ، عہدے کا نشہ، قبیلے کا نشہ، دوستوں کا نشہ. یہ سارے نشے کی خوفناک قسمیں ہیں. یہ جو ہیروئن اور شراب ہے یہ تو صرف بدنام ہے. ایک آدھ لیمو ٹپکا دو ہیروئن والا سارا سدھ ہو جائے گا. پانی کا ایک آدھا گلاس پھینک تو شراب والا بہر آ جائے گا. لیکن جن نشوں کی بات میں نے کی ہے یہ نشے اترتے نہیں آسانی سے. یہ 2 طرح سے نشے سے آدمی نکلتا ہے. یہ جو نشے میں نے عرض کیے، جوانی بڑا نشہ ہے، زمین کی وسعت بڑی نشہ ہے، حلقہ احباب بڑا نشہ ہے، ایوان اقتدار کے اندر رہنے والے لوگوں سے تعلق بڑا نشہ ہے، 19واں 20واں گریڈ بڑا نشہ ہے، نئے ماڈل کی گاڑیاں بڑا نشہ ہے، جتھا بڑا نشہ ہے، پیسے بڑا. یہ نشہ کیسے دور ہوتا ہے؟ اس کا 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبیوں کی دعوت آدمی سنے. انبیاء کی دعوت اس نشے کے زہر کا تریاک ہے. اس سے کم نصیبی سے ہم محروم کر دیے گئے. بہت کم ہیں جو دنیا کی محبت کے نشے کے زہر کے تریاک کے لیے نبیوں کی باتیں سنیں. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ پڑھے آدمی، سمجھے آدمی، غور کرے آدمی تو یہ پیسہ، مال، ٹکا، عہدہ، برادری، قبیلہ، یہ جو نشے لگتے ہیں آدمی لیول پہ آ جاتا ہے، گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے. اور اگر اس سے محروم ہو جائے تو پھر ملک الموت کا شہرک پہ انگوٹھا رکھنا اس نشے کو نکال دیتا ہے. جب ملک الموت آ کے دباتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. وجود ٹوٹتا ہے، آنکھیں گرتی ہیں، خون تھم جاتا ہے، حاضر غائب ہو جاتا ہے، غائب حاضر ہو جاتا ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، آکسیجن لگ جاتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے، دوست رو پڑتے ہیں اور آدمی کو گمان ہوتا ہے ظن انہ الفراق کہ آ گیا وقت جدائی کا. جب یہ جدائی کے خوفناک گھڑیاں آدمی کو آ کے دستک دیتی ہیں تو پھر یہ نشے سارے حرن ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کو اگر کبھی موقع ملے نیٹ پہ مرحومین کی آخری وصیتیں سنیں جن کو ہینگ کیا جاتا ہے سینٹرل جیل میں، ڈسٹرکٹ جیل میں، لاہور میں، تو آخری ملاقاتیں جب کرتے ہیں تو آخری ملاقاتوں کی گفتگو اور ویڈیو کبھی سنیں. ان کا سارا نشہ 20 سال پہلے جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، جو رہزن تھے، جو اجرتی قاتل تھے، جب آخری آئینی سلاخوں کے پیچھے ملاقات کرتی ہے، بیوی کرتی ہے، بچہ کرتا ہے تو نچڑ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، شاخ بیت کی طرح کانپتا ہے، ہلدی کی طرح پیلا ہو جاتا ہے، نیاگرا فال کی طرح آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، وجود ٹوٹ جاتا ہے، جسم شاخ کی طرح بکھر جاتا ہے. اور وہ کبھی وہ جو 20 سال پہلے اس کا گیٹ اپ تھا، سیٹ اپ تھا، اٹھان تھی، عروج تھا، اور اب جو آخری ملاقات جیل کے اندر کھڑا ہے، لب کانپ رہے ہیں، چہرہ پیلا ہو چکا ہے، وجود تھک چکا ہے، اعضاء ٹوٹ چکے ہیں اور جسم بکھر رہا ہے. یہ وہ ایک ہلکا سا منظر ہوتا ہے جس کے بعد آ کے نشے دور ہو جاتے ہیں. ہارون رشید 170 ہجری کو بادشاہ بنا اور 193 ہجری کو فوت ہو گیا. مرنے سے پہلے سفر پہ جا رہا تھا تو جسم کے اوپر ایک پھوڑا پھن سے نکل آئی تھی، اس کے اوپر ریشم کی پٹی کیا کرتا تھا. تو اپنے دوست سے کہنے لگا میں نے یہ جسم کے اوپر، پیٹ کے اوپر جو پھوڑا پھن سی ہے اس کے اوپر میں نے ریشم کی پٹی باندھی ہوئی، قمیض پہنا تاکہ بچوں کو پتہ نہ چلے، امین اور مامون کو.
یہ دونوں میری موت کے منتظر ہیں. دونوں کی خواہش ہے کہ ہارون مرے تو 3 بر اعظم پہ ہماری منوپلی قائم ہو جائے. 193 ہجری میں پھر بالآخر وہ چراغ بجھنے کا وقت ہے، پتہ گرنے کا وقت ہے، پیچا لگنے کا وقت ہے، وجود ٹوٹنے کا وقت ہے. اللہ کا وہ فیصلہ آ گیا جو ہر بادشاہ اور گدا کے لیے برابر ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوہے کے قلم میں چلے جاؤ، تمہیں آ کے موت دستک دے گی. ملک الموت کی انٹری کائنات کے انسانی تدبیروں کی کوئی تدبیر بھی اس انٹری کو روک نہیں سکتی. جب وہ آتا ہے تو دھماکے سے آتا ہے، زور سے آتا ہے. اس کے لیے کوئی دیوار، کوئی محل، کوئی طاقت، کوئی چیز ایسی نہیں. اپنا آ کے کام. 193 ہجری میں جب جسم ٹوٹنے لگا اور نزع کا عالم طاری ہو گیا اور پنڈلیاں ٹکرانے لگی اور ہارون کو یقین ہو گیا کہ اب میرا ٹائٹینک ڈوبا کے ڈوبا، فنا کے سمندر میں میرا سفینہ گرا کے گرا، زندگی کا سورج چراغ میرا سورج ڈوبا کے ڈوبا، تو پھر بیٹے سے کہنے لگا بیٹا 170 ہجری میں نشے میں گیا تھا، 193 ہجری میں نشہ اتر گیا. 23 سال کے بعد 22 سال کی عمر تھی جب ہارون بادشاہ بنا، 45 سال کی عمر تھی جب اس کا نشہ اتر گیا. کہ بیٹا 173 ہجری میں جو نشہ میرے اوپر چڑھا تھا 170 ہجری میں 193 ہجری میں اتر گیا. اب میرے بعد وہ نشہ جام تمہارے نام آ جائے گا، یعنی امین کے نام آ جائے گا، مامون کے نام آ جائے گا. تو ملک الموت کہنے لگا کہ میں تو لوگوں کو موت سے جگانے کے لیے، اویئر کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے دستکیں دیتا ہوں، گھنٹیاں دیتا ہوں، اور وارننگ لیٹر بھیجتا ہوں، ریمائنڈر بھیجتا ہوں، لیکن لوگوں کو کیا کریں، وہ میری بات پہ غور نہیں کرتے. وہ میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو موت سے پہلے ملک الموت ہر انسان کے اوپر بھیجا کرتا ہے. پھر آپ اس بات کو غور کرتے جائیے گا کہ میرے اوپر، آپ کے اوپر وہ کتنی گھنٹیاں، کتنے الارمنگ لیٹر، کتنے ریمائنڈر، کتنے عدالت کے نوٹس آ چکے ہیں اور مجھے تعمیل کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو قرطبی نے لکھا کہ پہلا لیٹر میرا یہ ہوتا ہے، پہلا میرا الارمنگ یہ ہوتی ہے کہ میں آدمی کے دور کے دوستوں، جسم کے عضو میں کسی عضو کو مار دیتا ہوں. دانت گر جاتا ہے، آنکھوں پہ گلاسز آ جاتے ہیں، ماتھے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، آدمی پاؤں کی بجائے ہاتھ لگا کے اٹھتا ہے، بیساکھی لے لیتا ہے، تھک جاتا ہے. جب آدمی کے جسم کے اعضاء مرنا شروع ہو جائیں تو یہ ملک الموت کی پہلی دستک ہے. دانت گر گیا، کوڑے کی ٹوکری میں چلا گیا تو 32 فیملی میں سے ایک فرد مر گیا. میرے منہ کے اندر 32 افراد پر ایک فیملی رہتی ہے جس کو دانت فیملی کہتے ہیں. اس میں ایک دانت گر گیا، میں نے نیا لگوا بھی لیا 10,000 کا، 20,000 کا، سونے کا، چاندی کا، لیکن اصل فیملی کا فرد مر گیا. تو جب دانت گر جائے، آنکھوں میں گلاسز آ جائیں، آدمی کو چلنا مشکل ہو جائے تو یہ علاج بھی کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں کہ یہ ملک الموت کی دستک کا ایک موذب انداز ہے. جسم کے اعضاء پہ جزوی موت کا آنا. بال سفید ہو گیا، سیاہ کر لیں میری طرح. ماتھے میں جھریاں آ گئیں، اس کا علاج کر لیں. آنکھوں پہ گلاسز آ گئے، اس کے لینس پہن لیں، یہ پہنے علاج ہے. لیکن یہ رکھیں کہ یہ ریمائنڈر ہیں، یاد دہانیاں ہیں کہ ملک الموت نے وجود کو چھونے کا آغاز کر دیا. جس آدمی کے جسم کے اوپر جزوی موت کے منظر قائم ہونا شروع ہو جائیں، اس آدمی کو پھر دھیرے دھیرے اپنا کام سمیٹنا چاہیے، کیونکہ اب کوچ کا نکارہ بچ چکا، چلنے کی تیاریاں شروع ہو چکی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کی عمر 60 سال ہو جائے اللہ کی طرف سے اس پہ حجت پوری ہوگی. بخاری کی روایت ہے جس کی عمر 60 سال ہو جائے اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی، اب اس کو یو ٹرن لینا چاہیے، بلکہ رائٹ ٹرن لینا چاہیے، سیدھے راستے پہ آنا چاہیے، چونکہ قدرت نے اس کو موقع دے دیا. اور جب جسم کے اعضاء توڑ پھوڑ میں آ جائیں، کڈنی کام کرنا چھوڑ گئی، آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئیں، کمر کام کرنا چھوڑ گئی، پنڈلیاں کام کرنا چھوڑ گئیں، جسم ٹوٹنا شروع ہو گیا، تو علاج کے ساتھ اس کی اصل حکمت کو سمجھیں. ملک الموت کی طرف سے ایک دستک ہے کہ تیاری کا آغاز کرو. اس نے کہا دوسری دستک کیا ہوتی ہے؟ کہ دوسری دستک جب اس پہ آدمی نہیں جاگتے اور علاج میں لگ جاتے ہیں، کوشش میں لگ جاتے ہیں، پھر دوسری اور سیکنڈ ون دستک یہ ہوتی ہے کہ پھر میں ملک الموت کہنے لگا اس کے دور کے دوستوں میں سے کسی آدمی کے اوپر پوری موت ڈال دیتا ہوں. اس کا کولیگ مر گیا، اس کا محلے کا آدمی مر گیا، اس کا دور کا دوست کو مر گیا. جسم پہ جزوی موت، پارشلی موت، ایک عضو کی موت، 2 اعضاء کی موت، 3 اعضاء کی موت. پھر اگر اس پہ نہیں جاگا تو پھر پورا دوست مر جائے گا. اس کے جنازے میں جائے گا، تجہیز و تکفین میں جائے گا، تدفین میں جائے گا، سوم میں جائے گا، بیان میں جائے گا، اور پھر جا کے پوچھے گا حالات. تو جب دوسرے دوستوں کا مر جانا یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اب آہستہ آہستہ تیاری کرو. تمہارے ساتھ کے کلاس فیلو، گیم فیلو، گپ شپ والے، محلے دار، تعلق دار، کولیگ، کام کرنے والے، بزنس فیلو، مارکیٹ فیلو، وہ فوت ہو گیا. تو اب اس کا مقصد ہے کہ تمہاری بستی میں ملک الموت کے آنے کا، گشت کا آغاز ہو گیا.
میرے بزنس کا جہاں میں بزنس کرتا ہوں وہاں کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کا مقصد ہے کہ ملک الموت اس علاقے میں آ گیا، تو اب اس کا اہتمام کیجیے۔ یہ دوسرا الارم ہے کہ اگر کوئی بزنس فیلو فوت ہو گیا، کلاس فیلو فوت ہو گیا، دوست فوت ہو گیا، تعلق دار فوت ہو گیا، تو اس کی تعزیت بھی کی جائے، تجہیز بھی کی جائے، تدفین بھی کی جائے، اس کے قبر پہ بھی جایا جائے، اس کے تیسرے دسویں پہ بھی جایا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی سوچا جائے کہ اب اگلی باری اگلا ہٹ میرے طرف آ گیا، کیونکہ ملک الموت کے وار کرنے میں کائنات کی کوئی انسانی تدبیر ایسی ہے جیسے منہ زور ریلوں کے آگے ریت کے گھروندے ہوتے ہیں، ریت کی دیواریں منہ زور سیلاب کی لہروں کا کب بند باندھ سکتی ہیں؟ ملک الموت کے آگے انسانی تدبیریں اس طرح بے بس ہوتی ہیں جس طرح تن کے بڑے بڑے سیلاب کی لہروں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کہنے لگے یہ دوسری دستک ہوگی، کہنے لگے لوگ جاتے ہیں اس کے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، بچوں کو پیار دیتے ہیں، وجہ موت دریافت کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر سمجھتے ہیں یہ اس کے ساتھ تھا، چونکہ اس کو شوگر تھی، چونکہ وہ دشمن دار تھا، چونکہ وہ بیمار تھا، چونکہ پرہیز نہیں کرتا تھا، چونکہ ایڈکٹڈ تھا وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر یہ فالٹ تھے، میرے اندر نہیں ہے، تو وہ پھر اس سے وہ فائدہ نہیں لیتے کہ مر جانے والوں سے اپنی موت کی یاد کی کشید کی جائے، وہ نہیں کرتے، بس ساری باتیں اسی کی کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تیسرا ملک الموت نے کہا میری دستک یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو مار دیتا ہوں، پھوپھو مر گئی، خالہ مر گئی، سسر مر گیا، کزن مر گیا، بھانجا مر گیا، بھتیجا مر گیا، تو یہ رشتہ داروں کا مرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ملک الموت کا دائرہ مزید قریب تر ہو گیا۔ پہلے کوئی خانے والے میں فوت ہوا تھا، اب نوبے میں فوت ہو گیا، تیسرا گھر اس کا تھا، میرا کزن تھا، میری یادیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں، ہم بچپن میں کھیلتے رہے، گپ شپ کرتے رہے، ہمارے ماہ سال گزرے، ماضی کا کئی زمانہ گزرا، تو قریبی رشتہ داروں کی فوت ملک الموت کی تیسری دستک ہوتی ہے کہ اب ملک الموت تمہاری برادری میں، تمہارے بلڈ ریلیشن میں، تمہارے تعلق داروں میں داخل ہو چکا ہے، اپنے آپ کو آگاہ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا میٹر کاٹ دیا جائے۔ تو ملک الموت کہنے لگا امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس پہ بھی اگر نہ جاگے آدمی تو پھر چوتھا اور لاسٹ ون یہ ہوتا ہے میرا دستک، میرا ریمائنڈر، میرا سمن، چوتھا اور آخری یہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر میں گرپ ڈال لیتا ہوں اور اس کی روح کا سارا خون پی جاتا ہوں اور اس کے جسم کو نچوڑ دیتا ہوں اور زندہ کو لاش بنا دیتا ہوں، انسان کو ڈیڈ باڈی بنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہی نہیں مناسب کہ اس کو مزید جگایا جائے، شیک کیا جائے، شوق کیا جائے، چونکہ یہ آدمی ایک لحاظ سے مر چکا ہے کہ نہ اپنے جسم کے اعضاء کے جزوی موت پہ جاگا، نہ دور کے دوستوں کی موت پہ جاگا، نہ قریبی رشتہ داروں کی موت پہ جاگا۔ چوتھا اور لاسٹ ون دستک یہ ہوتی ہے کہ پھر میں اس کے گھر کے اندر سے کسی کو لے لیتا ہوں۔ یہ امی کا بیڈ روم تھا، یہ بیوی کا بیڈ روم تھا، یہ بیٹے کا بیڈ روم تھا، یہ بیٹی کا بیڈ روم تھا، اس میں لے لیتا ہے۔ ایک چار دیواری کے اندر رہنے والے جن کے ساتھ سانسیں جڑی ہوتی ہیں، دسترخوان جڑے ہوتے ہیں، یادوں کے کئی چراغ جڑے ہوتے ہیں، وہی امی کی اینک پڑی ہے، یہ بیٹی کا جوتا پڑا ہے، یہ بیٹے کا موبائل پڑا ہے، یہ بیوی کے کپڑے پڑے ہیں، ان کو دیکھ کر میکسیمم یادیں جاتی ہیں۔ تو جب گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی فوت ہو جائے تو یہ آخری درجے کا ہلانا ہے، جھٹکا ہے کہ اب اس کے بعد میرے پاس تمہیں جگانے کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہوگی، تو پھر وہ چوتھا پورا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی گھر کی باپ فوت ہو گیا اس کے نام کے منتقل کرنا شروع کر، جداد میرے نام کیوں، ابا جی فوت ہو گیا، ماں فوت ہوگی، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے ٹومبے، اس کے رنگ، اس کے پازیب، اس کے کنگن، اس کے کپڑے پڑے ہیں، بیوی فوت ہوگی، اس کا میک اپ کا سامان، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، وال ٹو وال الماریاں کھڑی ہیں، بیٹا فوت ہوگا، اس کی گاڑی کھڑی ہے پارکنگ میں، ساری چیزیں۔ اتنی چیزوں کے بعد روتا بھی ہے، سسکیں بھی لیتا ہے، آہیں بھی لیتا ہے، دھاڑ دھاڑ بھی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ملک الموت بالکل کنارے آ لگا۔ تو اس چوتھے دستک کے بعد بھی اگر کوئی نہ جاگے تو پھر ملک الموت کہنے لگے بنی اسرائیل کے نبی سے کہ پھر میرے پاس اس کے بعد مزید جگانے کے لیے کوئی صورت نہیں ہوتی، پھر بغتتم وہم لا یشعرون، پھر میں آ کے اس کے شاہرگ کے اوپر ہاتھ ڈال کے اس کے جسم کا خون چوس لیتا ہوں۔ اب میرے اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے جسموں کے اعضاء میں جھڑ گئے؟ میرے اور آپ میں سے ہر آدمی کو خود انالیسس کرنے کا موقع ہے، کسی کوئی دوسرا کومنٹ پاس نہیں کرتا۔ کتنوں کے دانت گر گئے، کتنوں کے بال سفید ہو گئے، کتنے کے جسم کے اعضاء فنکشن چھوڑ گئے، اور کتنا اگر یہ ہو گیا ہے تو پہلی دستک پوری۔ سیکنڈ ون، کتنے ایسے ہیں جن کے سینے کے اندر جگری یاروں کی قبریں موجود ہیں؟ میرا فلاں کولیگ تھا، میرا فلاں بزنس فیلو تھا، ہم نے اکٹھا کام شروع کیا تھا، اکٹھے مارکیٹ میں آئے تھے، اکٹھے دفتر کو جوائن کیا تھا، ساتھ والا کھیت اس کا تھا۔ تو کتنے ایسے ہیں جن کے جگری یار، قلبی یار، واقف کار فوت ہو گئے؟ میرا خیال ہے آپ سمیت، میرے سمیت کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے سینے کے قبرستان میں کسی جگری یار کی قبر کے نشان موجود نہ ہوں۔
قدم قدم پہ جدائی کے داغ دے کے مجھے چلے گئے میرے کتنے ہی یار قبروں میں، نہ صحن باغ میں سبزہ نہ پھول شاخوں پر، چلی گئی میری ساری بہار قبروں میں۔ تو کتنے اگر رات کی تنہائیوں میں سوچیں، رات کی تنہائی میں کہ میرے کتنے جگری یار تھے جو فوت ہو گئے، تو اس کی بھی یادیں کئی اٹھ کے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور تیسرا میرا خیال ہے میرے سمیت کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار فوت نہ ہو، خالو، چچا، ماموں، پھوپھا، سسر، بھانجا، بھتیجا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قریبی رشتہ دار کی جن سے ملاقاتیں اکثر رہتی ہیں، خوشی غمی پہ، دکھ سکھ پہ، آنے جانے پہ، تو وہ ان کی یادیں بھی میرے سینے کے قبرستان میں اٹھ کے بتا رہی ہیں، میں تمہارے ساتھ تھا، 30 سال گزارے، 40 سال گزارے، میں بھی فوت ہو گیا۔ اور میرا نہیں گمان کہ میرے سمیت کوئی ایسا ہو جس کے گھر کے اندر ملک الموت نے اپنا شکار نہ کیا ہو۔ ہر گھر میں سے باپ چلا جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، بہو چلی جاتی ہے، بیوی چلی، تو جب یہ چاروں یادیں پوری ہو چکی، چاروں ٹوکن پورے ہو چکے، اور پھر لائف سٹائل میں چینج نہ آئے، زندگی میں تبدیلی نہ آئے، آدمی کی پیشانی اللہ کے حضور جھکے نہ، شراب کباب سے توبہ نہ کرے، تو پھر وہ اس قابل ہے کہ آنے واحد میں ملک الموت ہے، جب وہ گھر میں ہو، باتھ روم میں ہو، واش روم میں ہو، گاڑی میں ہو، کار پورچ میں ہو، ہلکے احباب میں ہو، اور چپکے سے آ کے کہ تم نے غفلت کی ساری سنتیں پوری کر دیں، میں نے جھنجھوڑا اور بار بار جھنجھوڑا، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اندر باہر، لیکن نشے کے اتنے جام تو نے چڑھا رکھے تھے کہ تمہیں اتنی یادوں نے بھی ہلایا نہیں۔ اب اس سے پہلے کہ تم عبرت نہ پکڑو، تم عبرت بنا دی جاتی، پھر چپکے سے ملک الموت آتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تعزیتی ریفرنس 3 حوالوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو میں پھر آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کے گھر سے کوئی فوت ہوتا ہے، زخم لگ جاتا ہے سینے پر، ہر آدمی کے سینے میں خوشی غمی کے دونوں منظر قائم ہوتے ہیں، لیکن مر جانے والوں کے مرنے کے بعد زندہ رہنے والوں پہ جو گزرتی ہے، وہ ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، زندہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، مرنے والے یہ بات کیا جانے، زندہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور مرنے والے کیا کہتے ہیں، زندہ رہنے والے یہ بات کیا جانے، مرنے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خوش ہیں، وہ کہ تم چلے گئے، تم نے ہمارے آنسو لے لیے، آہیں لے لی، سسکیاں لے لی، لذت لے لیا، قرار لے لیا۔ اب زندگی کے باقی ایام ہیں جو گزارنے، اس لیے کہ خود خوشی اسلام منع کرتا ہے، باقی راحت، لذت، جاذبیت، ملاحت، صباحت، خوشی، زندگی کو انجوائے کرنا، وہ ساری تیرے جانے کے بعد تیری قبروں میں دفن ہوگی۔ تیرے کفن کے اندر میری خوشیاں بھی تھیں، میرے کو سارا کچھ چلا گیا، لیکن باقی زندگی گزار لوں۔ تو مرنے والے یہ بات کیا جانے، زندہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور وہ کہتا ہے زندہ لوگ یہ بات کیا جانے، مرنے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ تو جن لوگوں کے گھروں سے جنازہ اٹھ جاتا ہے، پھر ہچکیاں، سسکیاں، آہیں دیر تک چلتی رہتی ہیں، کبھی کئی دفعہ لقمہ کھانے کو جی نہیں کرتا، یادیں آ کے اندر ساری خوشی کے چراغ بجھا دیتی ہیں۔ ان کے لیے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جن کے اندر موت نے غم لگا دیا اور ان کا پھول توڑ لیا، پودا توڑ لیا، سایہ توڑ لیا، چراغ بجھا دیا، اندر غم آ گیا۔ میرے سمیت سارے بیٹھے ہیں جس کے سینے کے اوپر کوئی نہ کوئی غم موجود ہے، تو ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا مدینہ منورہ میں، تو فرمایا تھا ابراہیم تیرے جانے کا غم ہے، آنکھیں نمناک ہیں، طبیعت افسردہ ہے، وجود میں تھکن ہے، پریشانی ہے۔ یہ ساری باتیں بحیثیت انسان میرے اوپر ہیں، چونکہ تو چلے گا 18 ماہ کی عمر میں، لیکن جس نے تجھے بلایا ہے وہ مجھے تیرے سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ جملہ اتنا شاندار، جاندار، خوبصورت ڈریسنگ کرنے والا ہے، ہیل اپ کرنے والا ہے، مرہم بھرنے والا ہے کہ جس کا کوئی فوت ہو، وہ بیوی ہو، بچہ ہو، باپ ہو، بھائی ہو، جگری یار ہو، اپنی کونسلنگ کرے یہ کہہ کر کے جو گیا ہے وہ زیادہ پیارا ہے یا جس نے بلایا ہے وہ زیادہ پیارا ہے۔ چولستان کا صحرائی جو بیروں سے بیر جھاڑ کر رزق پوری کرتا ہے، یا سبزی بیچنے والا جو سبزی بیچ کر رزق پوری کرتا ہے، اس کے لاشعور میں بھی یہ بات پاکستان کے معاشرے میں موجود ہے کہ جس نے بلایا وہ خربوں گنا زیادہ پیارا ہے جانے والے کی نسبت۔ تو یہ ایک ایسا زخم ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب ماننے والوں کے پاس موجود نہیں ہے، میرے آپ کے پاس موجود ہے، کہ موت کے رشتے ہوئے زخم کے اوپر یہ یاد کہ جس نے بلایا ہے اس کے احسانات، وہ مربی ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مبدی ہے، باری ہے، بدی ہے، میرا محسن ہے، خالق ہے، اس کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں۔ جانے والے کا صدمہ، آنکھوں کا نمناک ہونا، طبیعت کا دکھ اپنی جگہ، لیکن میں واویلا نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، وجود نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہے گا میرے بندے میں نے تو بلایا، کسی غیر نے نہیں بلایا۔ دوسری چیز جو میں مرنے والے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں اس نشست کے اندر ایک فائدہ مرنے والوں کو بھی ہوتا ہے، جس کے نام پہ میں اور آپ کٹھے ہوئے تاجر آئے بیٹھے ہیں، کاشتکار آئے بیٹھے ہیں، امیر آئے بیٹھے ہیں، غریب آئے بیٹھے ہیں۔ دوسری بات یہ کرنا کہ مرنے والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دعائے مغفرت کا موقع مل جاتا ہے۔
آپ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے والے زندہ رہنے والوں کی دعاؤں کا یوں بے تابی سے، بے کلی سے، اضطرابیت سے، سمابیت سے انتظار کرتے ہیں، جس طرح ڈوبنے والا ڈوبتے ہوئے تن کے کوئی شہتیر سمجھ کر ہاتھ ڈالتا ہے کہ ممکن ہے یہ تن کا میرے بوجھ کو سنبھال کر کناروں تک پہنچا دے، تو مرنے والے کتنی بے بسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے یادیں دی، پہچان دیا، وجود دیا، شناخت دیا، نام دی، تہذیب دیا، کلمہ دیا، قرآن دیا، چھت دیا، رزق روزی کے وسیلے دیے، ان کا اتنا اخلاقی حق بھی ہے، ایمانی حق نہ بھی مانے، اخلاقی حق بھی ہے کہ جو لوگ مجھے سردی سے بچنے کے لیے چھاؤں دے گئے، سفر سے بچنے کے لیے گاڑی دے گئے، رزق روزی کی مشقت سے بچنے کے لیے زمین اور بزنس دے گئے، مجھے دنیا اور آخرت کے رسوائیوں سے بچانے کے لیے سینے کے اوپر کلمہ طیبہ دے گئے، اب اگر وہ ایک قبر کے چوکھٹے میں فٹ ہو گئے ہیں تو اتنے احسانات کا تقاضا ہے انسانی اعتبار سے بھی کہ آدمی ان کو کچھ نہ کچھ ایزی لوڈ کرواتا رہے، فیسیلیٹیٹ کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے۔ یہ ایصال ثواب یا دعائے مغفرت، اس کا اردو میں انگریزی میں ترجمہ ایزی لوڈ ہوتا ہے۔ وہ مرنے والے مسلسل انتظار کرتے رہتے ہیں زندہ رہنے والوں کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میرا درجہ بلند کیوں ہوا؟ کہ تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ مر جانے والا اگر ہم آج کریں گے تو ہمارے زندہ رہنے والے ہمارے لیے نیندرا پورا کریں گے، وہ کہیں گے بابا روزانہ دادا ابو کو کچھ بھیجا کرتا تھا۔ تو جب یہ منظر دیکھے گا تو ہمارے بیٹے بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں گے کہ یہ کام ضروری تھا۔ اور زندہ رہنے والوں پہ فاقہ آ جائے، مرتے نہیں ہیں، مر جانے والوں کو کچھ نہ بھیجے، ان کی آخرت کی منزل برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ زندہ رہنے والے یہ بات کیا جانے مرنے والوں پہ کیا گزرتی ہے، تو ان کی قبروں پہ کیا گزرتی ہے۔ جانے والے فاتحہ پڑھ جانا خدا کے واسطے، کل تو بھی مجبور ہوگا اس دعا کے واسطے۔ تو 5 وقت کی نماز کے اندر آخری اتحیات میں مرحومین کے لیے کی جانے والی دعائیں ان کے آخرت کے درجات کو زمین سے آسمان تک لے جاتی ہیں۔ زندہ رہنے والے اگر ان کے وارث بنے، زمینوں کے، گوٹ فارم کے، آئس فیکٹری کے، کیٹل فارم کے بنے وارث، مربوں کے بنے، پلازوں کے بنے، تو زندہ رہنے والوں نے کفن مرنے والے کو کندھا دے کر لوگوں کے سامنے یہ بھی ثبوت دیا تھا کہ تمہارا خرچ بھی ہمارے کندھوں پہ ہوگا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہجر کی راتیں تنہا نہیں ہوگی، ہر رات۔ تو 5 وقت کی نماز سے زیادہ شاندار طریقہ مرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، ایزی لوڈ کرنے کا، دعائے مغفرت کرنے کا کوئی نہیں۔ اور آخری اتحیات میں دعا مانگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو اس سے مقبول دعا کون سی ہوتی ہے؟ جو نماز کی تکمیل پہ حالت وضو میں اتحیات کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے مانگی جائے تو آسمان سے گلدستے اترتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے مانگا، لو ہم ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اگر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیں تو ان کی قبروں میں کتنے نخلستان کھل جاتے ہیں، موسم بہار آ جاتی ہے، شام چراغاں ہو جاتے ہیں، جشن چراغاں ہو جاتا ہے۔ کاش کوئی ایسا میڈیا یا ایسا کوئی مشین ہو جو زندہ رہنے والوں کے ایصال ثواب کے بعد مرنے والوں کی کیفیات کا پرنٹ باہر نکال سکے، تو کعبہ گرب کی قسم ہم کوئی کام نہ کریں، ہم وقت مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت ہی کرتے رہیں۔ لیکن اس کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے، آئی وٹنس سے نہیں ہے، حواس خمسہ سے نہیں ہے، 5 سینسز سے نہیں ہے، اس کا تعلق مغیبات سے ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس ترجمان وحی پر یقین کر کے مرنے والوں کو بھیجیں کہ مرنے والے ایک ایک لمحے، اور کتنی بلیغ مثال ہے۔ آپ سارے دیہاتی لوگ ہیں، گرد و پیش میں دریا بھی آپ کے بہتے ہیں، آپ اس مثال کی گہرائی اور گہرائی کو تھوڑا سا سوچیں کہ مرنے والے کو جب ایک آدمی ڈوب رہا ہے دریا میں، اس کو کہا تمہیں بادشاہ بنا دیں، وہ کہے گا نا، تمہیں موبائل دیں، کہ کہتا ہوں تمہیں وزیر بنا دیں، کہ نہیں تمہاری اس وقت کیا خواہش ہے؟ تو ڈوبنے والے کی کائنات کی تمام خواہش میں ایک خواہش ہے کہ مجھے کس طرح کنارے تک ہم کنار کر دو، ساحل سمندر پہ اتار دو، خشکی پہ اتار دو۔ ڈوبنے والے کا دریا کے اندر کوئی اور ڈیزائر اور خواہش نہیں ہوتی۔ اتنی بلیغ مثال دی کہ مرنے والا ایک ہی خواہش کرتا ہے کہ مہربانی کرو، تمہیں چھت دی تھی، مکان دیا تھا، نام دیا تھا، کلمہ دیا تھا، قرآن دیا تھا، عزت دی تھی، آبرو دی تھی، وقار دیا تھا، گھر دیا تھا، شناخت دی تھی، پہچان دیے تھے، مہربانی کرو، ہم بڑے برے حال، ہم بڑی پریشانی کے حالات میں ہیں، ہمیں کچھ بھیجو۔ یقین جانو جب معاشرے کے اندر سے نمازیں نکلتی ہیں تو زندہ رہنے والوں کے حالات بگڑتے ہیں، بگڑتے ہیں، مرنے والوں پہ بڑے کوہرام بپا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر ابھی تیسرا دن ختم ہو جائے گا، راجہ صاحب کے عزیز و اقارب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ برصغیر پاک و ہند کی روایت جب تیجا ہو جاتا ہے، 10واں ہو جاتا ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ اب اس کے سارے کام پورے ہو گئے،
حالانکہ ہر روز زندہ رہنے والوں کے لیے گھروں میں پھل لاتے ہیں، ہر روز زندہ رہنے والوں کے 3 ٹائم کچن آباد ہوتے ہیں، تو مرنے والے زندہ رہنے والوں سے 1000 گنا زیادہ ضروریات کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات میرے آپ کے لیے جو میں تعزیت کرنے والے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے کہتا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مہربانی کرو تمہیں میں نے کتنا دنیا میں خوش رکھا ہے، آنکھیں 2 ہیں، رنگ کتنے ہیں، زبان ایک ہے، ذائقے کتنے ہیں، کان 2 ہیں، آوازیں کتنی ہیں، دماغ ایک ہے، تخیلات کتنے ہیں، رات ایک ہے، ستارے کتنے ہیں، پھل ایک ہے، ایک اس میں کتنے ذائقے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں خوش رکھنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں بنایا، تم نے ایک کام کرنا ہے، ساری نعمتوں کا ایک رسپانس دو، کیا تمہیں میں نے سب کچھ دیا، ایک کام، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ میری لاسٹ اور آخری بات ہے، وہ میرے آپ کے لیے، جو میں اور آپ ٹریکٹر پہ ہے، بس پہ ہے، کار پہ ہے، پیدل ہے، دور سے ہے، نزدیک سے ہے، وہ ہم سے اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھنا مسلمان ہو کے مرنا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں 4 باتیں، بس یہ بات سن لیں پھر ان 4 باتوں کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھتے جائیں کہ میں سب کچھ ہوں، میں تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں۔ کہ اللہ یہ نہیں کہا کہ تم مرنا مگر ڈاکٹر ہو کر، مرنا مگر پروفیسر ہو کر، مرنا مگر تاجر ہو کر، نہیں الا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کے مرنا، باقی کوئی چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمان ہو کے مرنے کے لیے وہ ہے یقین کو سنبھال کے مرنا، یقین کی شمع بجھنے نہ پائے۔ میں اکثر بیان میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بس میں اور اللہ مجھے اتنی توفیق دے تو جتنے بھی ٹولٹ ہیں نا پاکستان کے، جہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں، بورڈ بنے ہوتے ہیں لوہے کے، جہاں لوگ اپنی پبلسٹی کے اشتہارات لگاتے ہیں، اس کو ٹولٹ کہتے ہیں، وہاں لوگ لگاتے ہیں آم کی باتیں، انار کی باتیں، فلاں فلاں، تو میں وہاں سیدنا علی کرم اللہ جو کہ ایک جملہ ضرور لکھوا دوں اگر میرے بس میں ہو تو پاکستان کے مین چوراہوں پہ، گلیوں میں، جتنے بھی وہ لوہے کے بورڈ اور سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں لوگ لگایا کرتے ہیں، وہاں ایک جملہ ضرور ہے راجہ صاحب لکھوا دوں، وہ یہ ہے کہ انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقذف فی السماء۔ اللہ کی ذات کی قسم اتنا خوبصورت جملہ ہے، اتنا تسلی امیز جملہ ہے، اتنا یقین افروز جملہ ہے، اتنا چمکدار جملہ ہے، اتنا معطر اور پاکیزہ جملہ ہے، آنگ آنگ کے اندر جگنو کھل اٹھتے ہیں، تتلیاں رقص کرتی ہیں، موسم بہار آ جاتا ہے، ساری پریشانیوں کی جڑی بوٹی تلف ہو جاتی ہیں ایک جملے کی برکت سے۔ جملہ سنے سیدنا علی کا، جس کی میری خواہش ہے اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو ٹولٹ کو کچھ 1-2 مہینے کے لیے ہائر کر کے یہ جملہ وہاں لکھوا دینا، کتنی آنکھیں اس کو پڑھیں گے اور کتنے دل کے اندر سکون اور قرار رہے گا۔ جملہ کیا ہے؟ آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ آسمانی فیصلے لیکن ویکن چونکہ چنانچہ کے پابند نہیں ہوتے۔ آسمان والا کہتا ہے عزت دو تو زمین پہ عزت ملے گی، آسمان والا کہتا ہے ذلت دو زمین پہ ذلت ملے گی، آسمان والا کہتا ہے بیٹا دو زمین پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان والا آسمان پہ کچھ طے کرے اور نیچے زمین والے زور پہ، زر پہ، زاری پہ، تقوی پہ، طہارت پہ، پیسے پہ، ڈالر پہ، یورو پہ، سعر پہ، قوت پہ آسمان کے فیصلوں میں جزوی تبدیلی کر دیں، یہ ناممکنات ہے۔ جو چاہے گا آسمان پہ زمین پہ وہ نافذ ہونے میں کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ یقین رکھو کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بگاڑ نہیں سکتی، نفع نقصان یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اور جب وہ کرنے پہ آتا ہے تو ذلت سے عزت نکالتا ہے، پستی سے بلندی نکالتا ہے، نقصان سے نفع نکالتا ہے، بیماری سے صحت نکالتا ہے۔ آپ سارے لوگ عبدالحکیم کے ہیں، تربوز کو آپ جانتے ہوں گے، ہدوانہ جسے کہتے ہیں، پکنے کا موسم جون کا ہوتا ہے، خطہ ارض ریت کا ہوتا ہے، سورج 45 سے اوپر چلا جاتا ہے، ہوائیں تندور بن جاتی ہیں اور سارا ماحول ابل جاتا ہے، اوپر سے سورج گرم، نیچے سے ریت گرم، گرد و پیش سے ہوائیں گرم، تربوز کہتا ہے، سارے اسباب گرمی کے، نتائج ٹھنڈک کے۔ کیوں جی؟ تسی ہدوانہ کھاندے کوئی نہیں ہوندے؟ کیوں جی؟ ہدوانہ کھاندے ہو نا؟ ہدوانے کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ مئی جون۔ علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ ڈیزرٹ۔ ٹمپریچر کون سا ہوتا ہے؟ 50۔ ہوائیں کون سی ہوتی ہیں؟ باد سموم۔ نیچے سے ریت نے گرم کیا، اوپر سورج نے گرم کیا، گرد و پیش ہواؤں نے گرم کیا۔ تربوز مسکرا کے کہتا ہے جو کر لو مجھے اس نے پالا، جو کہتا ہے گرمی سے ٹھنڈا کے نتائج پیدا کر دو۔ تو اللہ بیماری سے صحت نہیں دے سکتا، نقصان سے نفع نہیں دے سکتا، پستی سے بلندی نہیں دے سکتا، غربت سے دولت کر سکتا ہے اللہ۔ اور دوسرا پہ علاقے دریا کے علاقے کے لوگ ہیں، مچھلی جب انڈا دیتی ہے تو پہلا انڈا کہاں جاتا ہے؟ تو بہتے پانیوں کے بیچ میں۔ 1 کلو کی مچھلی 1 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ میں ایک فش والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی 1 کلو کی مچھلی 1 لاکھ مور اور لیس انڈے دیتی ہے، 2 کلو کی مچھلی 2 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ انڈے دیتی ہے تو انڈوں کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پہلا مس پانی کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کنارے پہ جا کے دیتی ہے، پانی میں دیتی ہے، چھوٹے سا مائکروسکوپ قسم کا انڈا ہوتا ہے، میں نے اس کو خود دیکھا، وزٹ کیا۔ پھر وہ جب انڈا ٹوٹتا ہے تو مچھلی کا بچہ نکلتا ہے تو پانی میں
5 سال کے بعد پکڑی جاتی تو پانی گلگت کی چوٹیوں پہ برف پوش چوٹیاں پگھلتی ہیں، پھر وہاں سے پانی زیگ زیگ راستہ بناتے ہوئے پنجاب میں آتا ہے، پانی ٹھنڈا، آگے پانی، اوپر پانی، نیچے پانی، دائیں پانی، بائیں پانی، اور 5 سال تک پانیوں کے ٹھنڈے ماحول میں رہنے والی مچھلی جب پکڑ کے کھاتے ہیں تو 4 پائی کے نیچے جگ رکھ کے سوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ اسباب ٹھنڈا کیوں نتائج گرمی کے دیتا ہے۔ تو یہ یقین رکھو، ڈپریشن میں نہ جاؤ، ٹینشن میں نہ جاؤ، سوسائڈ نہ کرو، پریشان نہ ہو، ساؤنڈ سلیپ لو، گہری لو، یقین رکھو۔ آسمان والے سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقین کا صحیح کوڈ ملانا ضروری ہوتا ہے۔ جس کا یقین بگڑ گیا اس کی حرم میں قبول نہیں ہوتی، جس کا یقین ٹھیک ہو جائے وہ 9 بے کے دیہات کے پگڈنڈی پہ جو مانگے اللہ آسمان والا وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ نہ کرو۔ یہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کرتا تو اللہ ہے لیکن یہ ضروری ہے، یہ نہ کہا کرو۔ میں ایک دفعہ پنجاب میڈیکل کالج کے MBBS کے لڑکوں کو لیکچر دے رہا تھا ہمارا میں صاحب، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ایک فکرہ لکھو۔ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو سارا کام آتا ہے، گنجے کو کنگھی بیچنا، اندھے کو اینک بیچنا، کام کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبان ایک فکرہ لکھو، 2nd ایئر MBBS کے طلبہ تھے، تو میں نے کہا ایک فکرہ لکھو، انہوں نے کہا جی لکھواؤ۔ میں نے کہا صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ انہوں نے لکھ لیا صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ میں نے کہا بھائی 1 منٹ بولنا نہیں، چونکہ پاکستانی بولتے پہلے ہیں سوچتے بعد۔ میں نے کہا نہیں 1 منٹ کے لیے آپ نے پاکستانی حکومت مزاج کا خلاف چلنا ہے، آپ نے 1 منٹ سوچنا ہے، بولنا نہیں۔ یہ فکرے کی بنت دیکھو، مضمون دیکھو، سوچ دیکھو، الفاظ کا لہجہ دیکھو، پھر دیکھو یہ فکرہ ٹھیک ہے یا غلط۔ 1 منٹ کے بعد 300 کے لگ بھگ مور لیس ڈاکٹروں نے کہا فکرہ ٹھیک ہے، صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک فکر اور بولتا ہوں، یو ٹرن نہیں لینا، یو ٹرن تو کئی لیتے ہیں، رائٹ ٹرن لینا ہے۔ تو میں نے کہا ایک فکر اور بولتا ہوں، وہ بتانا کہ وہ فکر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کہنے کیا؟ میں نے کہا دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا۔ اب ان کی آنکھوں کے وائپر تھوڑا سا ہلنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا شاباش لکھو کہ صحت، دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا۔ انہوں نے لکھا۔ میں نے کہا سچائی مسلمان کی میراث ہے، ضد مسلمان کی میراث نہیں۔ اگر فکر 2nd ون صحیح لگے تو وہ لے لینا، اور اگر پہلا ہو تو ضد کوئی نہیں لینا، لیکن 1 منٹ کے بعد بولنا۔ 1 منٹ بہت سارے کہنے کہ دوسرا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پہلے میں غلطی کیا ہے، دوسرے میں صداقت کیا ہے؟ کہنے کہ پہلے میں اللہ پابند ہے دوائی کا، دوسرے میں دوائی پابند ہے اللہ کی۔ کیوں جی؟ صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے، تو اللہ پابند ہو گیا دوائی کا۔ دوائی کھائیں گے لیکن صحت تو اللہ دے گا، دوائی پابند ہوگی اللہ کی۔ تو اللہ پابند اچھا لگتا ہے یا دوائی پابند اچھی لگتی ہے؟ بولو جی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی لیکن ویکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہ کہا کرو، بس اللہ کرتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کی ہاٹ لائن ہوتی ہے نا، وزیر اعظم صاحب بات کرنا چاہتے ہیں کسی MNA سے، تو وزیر اعظم صاحب کسی وزیر سے بات کرنا چاہتے ہیں، وزیر صاحب اپنی بات خالہ سے، پھوپھو سے، چچا سے بزنس کی بات کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب اپنی بات چلانا چاہتے ہیں، تو ایک ہاٹ لائن کا ان کے پاس سہولت ہوتی ہے، وہ ہاٹ لائن کو استعمال کریں گے اور وزیر صاحب کی لگی ہوئی کال کٹ جائے گی اور وزیر اعظم صاحب لائن پہ آ جائیں گے۔ وہ کہے گا یہ کیا ہوا؟ کہنے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک ایسی صورت ہے کہ وہ لگی ہوئی کالوں کو توڑ کر اپنی کال چلا دیتا ہے۔ تو کائنات کی ہاٹ لائن اللہ کے پاس ہے، ہم کچھ کالیں چلاتے ہیں، اللہ کچھ کالیں چلا دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی کالیں چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اللہ کہہ رہا ہے چپ کرو، میں اپنی کال چلاتا ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ پہلی چیز ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون کی یقین صحیح کر کے مرو۔ مذہبی فنکار اس یقین کی شمع کو بجھانے کے لیے، پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے ایک فکر دیتے ہیں، کرتا تو اللہ ہے لیکن یہ ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے لیے ضروری ہے تو پھر اسی کو اللہ مان لو جو اس کو میرے لیے ضروری قرار دے رہے ہو۔ دوسری چیز جس کے بغیر آدمی مسلمان ہو کے نہیں مرتا وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ میرے ایک دوست کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس نے کہا رخصتی عشاء کے بعد دوں گا۔ تو جو باراتی تھے بچی لے کے جانے والے دلہا کے، انہوں نے کہا جی ہم نے سفر لمبا کرنا، لمبا سفر ہے چھوٹا سفر ہے، رخصتی عشاء کے بعد ہوگی۔ وہ میرے پاس ہے کہ جی پروفیسر صاحب آپ ان کو کہیں رخصتی دیں، رات ہے، بچیاں جیولری کے ساتھ ہوتی ہیں، برات ہے۔ تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں بارات کا تصور ہی کوئی نہیں، تم نے کیا کیوں؟ آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو تو وارداتیں کر چکے ہیں ان کو تو مبارک ہو، جن کی واردات ہونی ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام میں بارات کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں۔ بس 3-4 گھر کے فیملی کے افراد جو، بس نتھنگ ایلس، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ 50 مہمان آئیں گے، 100 مہمان آئیں گے، آدمی کیا ضمیر پہ بوجھ ہوتی ہے، مہمان تمہارے ہیں ان کو فیس کرو، میرے گھر میں کس بنیاد پہ لا رہے ہو؟ بچی والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، برات کا اسلام کی تاریخ میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ 4 آدمی ہو، بچی کو لے کے جاؤ اور چلے جاؤ، پھر تمہارے اگلے دن ولیمے کے اسلام نے حسن رکھا اس میں سارے 500 مہمان 2000 مہمان بلا لو۔ تو میں نے کہا تم بارات لائے کیوں؟ یہ 400 آدمی جو لے کے آئے ہو محمود غزنوی کے لشکری، ان کو کیوں لائے ہو حملہ کرنے کے لیے سومنات پر؟ ان کے لانے کا مقصد کیا تھا؟
اب وہ نہیں مانتا. میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ تم بچی کی رخصتی دن کو کر دو. اس نے کہا جی بچی کی ماں نہیں مان رہی. میں نے کہا اس کی لاجک کیا ہے؟ پتہ یہ راستے میں صحرات جنگل آتا ہے، دیہات آتا ہے، پریشانی ہوگی، جیولری کی پریشانی، ڈاکو پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دن کو کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ بچی اگر ظہر کے بعد چلی گئی اور بچی کو اگلے گھر میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اگر بچی کا وضو نہ ہوا، نماز پڑھتے بچیاں تیار ہو کے ہمارے علاقے میں بھیجتی ہیں، سارا میک اپ اتر جائے گا، تو میں بچی کی ساری نمازوں کی حفاظت کے لیے 5 نمازیں پڑھا کے تیار کر کے پھر بھیجوں گی کہ وہاں جا کر بچی کی نماز قضا ہو. اب یہ دیکھو نا، یہ ہے ایک اہمیت نماز کی. ہم میں سے کتنے دیندار ہیں، اللہ کا شکر ہے بچیوں کو رخصت کیا ہوگا. کس نے بچی کی رخصت میں یہ سوال آیا ہوگا کہ بچی کی رخصتی کے لیے وقت کا ایسا انتخاب کیا جائے کہ بچی کی نماز قضا نہ ہو جائے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کہ نبی میرے بچے کو روم والوں نے گرفتار کر لیا اور بند کمرے میں ڈال دیا ہے، وہاں اس کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یعنی فکر یہ نہیں تھی گرفتار ہوگا، فکر یہ نہیں تھی تشدد ہوگا، فکر یہ نہیں تھی کہ قتل کر دے گا. باپ کو فکر یہ کھائی جا رہی تھی کہ وہاں اس کی نمازوں کا کیا بنے گا. آپ فرمایا مدینہ کے باہر دیوار پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے دیا کرو اور کہا کرو اے وہ رب جو ابراہیم کی آواز کو مکہ سے اٹھا کر عالم ارواح تک پہنچاتا ہے، میری اذان کو میرے بچے کے کمرے تک پہنچا دے. علیک الاذان و علینا البلاغ. تو پھر وہ ہر 5 وقت نماز پہ مدینہ سے باہر جا کے اذان دے کہتا اب یا اللہ میرے سے اذان کو میرے بچے کے کمرے تک پہنچا تاکہ قید کے لمحات میں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے. نماز مرنے کے لیے نہیں آئی. میرے ایک دوست ہے پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، وہ منگلا ڈیم کے اندر تیراکی کرتا ہے سال کے بعد. ان کا مشن ہے تیراکی کرتے کرتے زور اس کو لہروں کے درمیان ہو جاتی ہے. اس نے علماء سے پوچھا کہ عصر تک تیر کر دوبارہ کنارے تک آتے ہوئے میری نماز قضا ہو جاتی کیا کروں؟ اس نے کہا ایک نماز کا گناہ سب مل جائے گا کہ آپ کو تیراکی فرض نہیں تھی، نماز فرض تھی. اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا بیچ دریا میں اللہ اکبر کہہ کر عالم تصور میں اللہ کے حضور جھکنے کا عزم کر لے کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی. تو وہ باقاعدہ پھر وہاں تیراکی کرتے ہوئے منگلا کی لہروں کو گواہ بنا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتا ہے، 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تصور میں، پھر سلام پھیرتا ہے. تو شریعت نے تیراک آدمی کو بھی نماز کی معافی کا کوئی حاجت نہیں دی. باقی رہا ولیمے، باقی رہا کمپین، باقی رہا گپ شپ، یہ نہیں. تیسری چیز جس کے بغیر نہیں ہوتی، ابدیت نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ اپنے رزق پہ نظر رکھو. بخاری کی روایت ہے دفن ہونے کے بعد سب سے پہلے انسانی باڈی کا پیٹ پھٹتا ہے. آنکھیں نہیں، ہاتھ نہیں، نتنے نہیں، پاؤں نہیں. سب سے پہلے جو انسان کا قبر کے پریشر کوکر میں جانے کے بعد جسم کا جو حصہ پھٹ جاتا ہے وہ پیٹ ہوتا ہے. بخاری کی روایت فرمایا لوگوں سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے. پیٹ میں اگر رزق حرام ہو تو قبر بدبو سے بھر جائے گی. اپنی آمدن کو حلال کریں. اگر کہیں آمدن حرام ہو رہی ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، رزق کمانا عبادت نہیں ہے. میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا ایک فکرے کا جواب دیں. اللہ کی شان سننے والے ایس ایس پی صاحب تھے، ڈی سی صاحب تھے، ان کے سامنے میں نے فکر رکھا کہ رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے یا آدمی رزق حرام کو کھا جاتا ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا لیا. میں نے کہا رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے یا آدمی رزق حرام کو کھا جاتا ہے؟ تو بعد میں مجھے ایس ایس پی صاحب کا فون آیا جی کہ فکر یہ تھا کہ رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے، اس کی صحت کھا جاتا ہے، سکون کھا جاتا ہے، اولاد کھا جاتا ہے، قرار کھا جاتا ہے، عبادات کی لذت کھا جاتا ہے، دونوں جہان کھا جاتا ہے. رزق حرام والے نے کھایا 1 لاکھ اور رزق حرام نے اسے جو بدلہ لیا وہ 10 لاکھ کے برابر لے لیتے. اپنی آمدن کو حلال کریں. ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے بے علمی کی بنا پہ رزق حرام کوئی نہیں کماتا. اندرون سندھ کے اندر گرفتار ہونے والے، اغوا ہونے والے لوگوں کے اغوا کرنے والے سندھی ڈاکوں کو پتہ ہے کہ کام گناہ ہے. 99% رزق حرام کمزوری ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، قلت علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اور جس معاشرے میں رزق حرام عام ہو جائے وہ ایسے جیسے کسی پرندے کے دونوں پر کاٹ دو، اس کو ہوا میں پھینکو تو وہ دھڑام سے زمین پہ گر جائے گا، کیونکہ ہوا کا پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا. دعاؤں کا پریشر بنتا ہے جب رزق حرام سے آدمی اجتناب کرتا ہے. رزق حرام ہر آدمی کا، ہمارے یہاں 2-3 محکمے ہیں جو رزق حرام کے حوالے سے بدنام ہے، حالانکہ رزق حرام کا موقع ہر آدمی کو ملتا ہے. میں ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی، میں نے لیکچر دیا تو وہاں اس مقامی جو ریٹائر تھا وہ ٹیچر تھا، اس نے کہا جی میں اتنے سال پڑھایا، کبھی لیکچر میں لیٹ آیا، کبھی جلدی نکل گیا. میں جناب ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ 1 سال بغیر تنخواہ کے مجھے پڑھانے کا موقع دیا جائے کہ وہ جو لیکچر میں دیر سے آنا اور جلدی چلے جانا اس میں سے رزق حرام ہو گیا، مجھے دوبارہ رزق حلال ہو جائے گا. سردی کے موسم میں 5 کپڑے آدمی پہن کے پھر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی.
5ویں کپڑے کے اوپر گوبر یا خون لگو تو نماز ریپیٹیبل ہے، دہرائی جائے گی. اور اگر کھال کے اندر دوڑنے والا خون حرام ہے تو عبادت کیسے ہوگی؟ جو شال پہنتے ہیں، لکار پہنتے ہیں، وہ تو 5ویں مقام پہ، اس کے ایک کونے پہ گوبر لگ گیا تو نماز دہرائی جائے گی، حالانکہ وہ باڈی کے ساتھ ٹچ تو نہیں کر رہی. باڈی کے جسم کے کھال کے اوپر ہائی نیک ہے، پھر اس کے اوپر قمیض ہے، پھر اس کے اوپر جرسی ہے، پھر اس کے اوپر کوٹ ہے، پھر اس کے اوپر لکار ہے، پھر لکار کا کونا ہے. تو اسلام نماز میں اتنا حساس ہے کہ 5ویں مقام پہ کپڑے کا کونا بھی برداشت نہیں کرتا، تو کھال کے اندر دوڑنے والے حرام خون کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تیسری چیز ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تاجروں کا اپنا حرام ہوتا ہے، کاشتکاروں کا اپنا حرام ہوتا ہے، ملازمین کا اپنا حرام ہوتا ہے، غریبوں کا اپنا حرام ہوتا ہے، مزدوروں کا اپنا حرام ہوتا ہے. حرام اور حلال کا چیپٹر ہر جگہ چلتا ہے. اور چوتھی چیز فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ یہ ہے کہ انسانوں کو ناحق اذیت نہ دیا کریں. بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہ جو ہماری تقسیم ہے نا کہ یہ فلاں کا مسلک یہ ہے، فلاں کی برادری یہ ہے، فلاں کا خطہ یہ ہے، فلاں کی زبان یہ ہے، یہ زمینی تقسیمیں ہیں. آسمان کے نزدیک جو انسان بن گیا عظیم ہو گیا. انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے. انسان کو ڈیگریڈ نہ کرو زبان کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ. انسان کو عظیم جانو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانوں کو ڈیگریڈ کرنا، بے وقت کرنا، تکبر سے دیکھنا، حقارت سے دیکھنا کہ میں کوئی سفید کی مٹی کا بناؤں اور یہ کیچڑ کا بناؤں، یہ نہ کریں. انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہے. آپ اندازہ کریں 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے محبوب نے خیمہ لگایا مدینہ سے باہر، تو آپ کے خیمے کی پشت کی جانب ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے، ڈیلیور ہو چکی تھی. 10-12 کتیا کے بچے اور ماں کی فیڈ لے رہے ہیں. آپ نے ایک صحابی کو بلا کے کہا میرے خیمے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کسی شخص کو اس میرے خیمے کی پشت پہ لکڑیاں نہ کاٹنے دینا، پیشاب نہ کرنے دینا اور خیمہ نہ لگانے دینا، ماں بیٹوں کو تکلیف ہوگی. اب ماں کون ہے؟ بیٹے کون ہے؟ ڈیوٹی کون لگا رہا ہے؟ ڈیوٹی کس کی لگا رہا ہے؟ سوچتے رہنا اس کے بارے تنہائی میں، دیکھتے رہنا ویرانوں کو شام کے بعد. امت احمد مرسل سے مگر ڈر لگتا ہے. یعنی کتیا، اس کے گلورے ڈیزرٹ جنگل کے اندر، اس کی حفاظت کے لیے نبی رحمت نے صحابی کو کھڑا کر دیا. تو میرا مزارع، میرا ڈرائیور، میرا متات، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. انسانوں کو بے وقت نہ سمجھیں اور سب سے زیادہ انسانوں میں اہمیت ماں باپ کو دیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں منت منی ہے کہ اگر تسی مکہ دے فاتح ہو گئے نا تو میں بیت اللہ دی محٹن جا کے چومساں. وہ صحابی مدینہ جو مکہ ہے 500-700 کلومیٹر، وہ رعایت منگے اللہ دے نبی کو یا رسول اللہ میں منی ہے منت بے اگر تسی مکہ دے فاتح ہو گئے تو میں جا کے بیت اللہ دی محٹن چومساں. ہوں کیا کرا؟ حضور سمجھ گئے بے اے ان کو دعا راہ لوے، جاؤ نہیں تھکے بیٹھے 500 میل کروں نہیں تے ہن کوئی نہ کوئی ریپلیس لوے. حضور فرمایا ماں جیندی ہے کہاں کہ جا ماں دے پیر دے تلوے دا تلوہ حصہ چملا انجے جی میں بیت اللہ دی محٹن چمنا. یہ حدیث ہے، ماں دے پیر دا تلوہ حصہ چملا انجے جی میں بیت اللہ دی محٹن چمنا. اب جن کے پاس یہ دہلیز سلامت ہے، اور یہ دہلیز جتنی کمزور ہو جائے اتنی طاقتور ہو جاتی ہے. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں آسمان پہ اتنے صاحب اختیار ہو جاتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ کچھ چارپائی پہ ہو گیا، انویسٹمنٹ ان پہ کی جا رہی ہے، کچھ کر نہیں سکتے. اللہ کی ذات کی قسم لرزتے کانپتے بوڑھے ہاتھ آسمان سے تقدیروں کو بدل دینے کا فن جانتے ہوتے. ماں باپ کو پریشان نہ کریں. بوڑھا ہے، ان پڑھ ہے، غریب ہے. ابراہیم کو کہا گیا تیرا باپ کافر ہے، بت بیچتا ہے، لیکن اونچی آواز سے بت بیچنے کی مذمت نہیں کرنی، باپ ناراض ہو جائے گا، میں ناراض ہو جاؤں گا. آزر کہتا ہے بت بیچ، میں نہیں بیچتا. یہ نہیں کہنا کہ بابا ساری میں معافی چاہتا ہوں میں بیچ نہیں سکتا. یعنی اتنی نافرمانی کے جو نافرمانی کو حکم دے رہا ہے اس نافرمانی کو بھی پولائٹ انداز سے انکار کرنا ہے، سخت انداز سے انکار نہیں کرنا. آخری گل سنو، میں ایک جگہ تے بھائی حمد بیان کر کے آیا، عشاء تو بعد ستا پیا منہ تے اتنے تک فون آیا. ایک بوڑھی عورت بولی سا کہ پتر کی حال ہے؟ میں کہ اما میں تے جاتا کوئی نہیں سا کہ میرے علاقے بیان کر کے گئے. میں کہ کتنے ہو سکے راوی دے ملا آنو بیان نہیں کر کے گیا. میں کہ ہاں. ہو سکے اما میں کہ میں تینوں کیوں پتہ ہو سکے میں روٹی تیری میں پکائی ہے تینوں بھیں کھوایا نا. بھیں ایک دریائی پھل ہوندے نا، ہن نویں نسل دا پتہ کوئی نہیں، پرانی نوں پتہ کوئی نہیں. بھیں دریا دے وچ کلالیاں تھی ایو جمدا. ہو سکے میں تیرے واسطے بھیں پکائے. میں کہ سنا اما پکا ہے. ہو سکے پتر واز ووز کریندا ہے، بیان بیون کریندا ہے، تیرے میں چنگا لگائی تے ایک دن گل کرنی ہے تو او دسی کسے نہ پیا. میں کہ اما تیرا میرا پکا وعدہ دسے سا نہیں، میں انہاں وعدہ کیتا ہے تو میں دسندا پیا تسے گنا دسیا پہ، کیونکہ میں وعدے دا پابند ہاں. کوڑ مارنا برا نہیں ہوندا.
اس آ کے اما دس میں اس آ کے میرا پتر میں ہاں بیوہ گھر لگیا مار پوترے ہی کو اس کڑمے دی کی تھی شادی میرے علاقے جو ہوتا ہے کھوਆ بنتا ہے ملا دودھ ہوتا ہے وہ برفی بنتی ہے کھوa بنتا ہے راتی سوتے تو بعد میرا پتر نہ پا 1.5 پا آدھا کلو کھوa پٹ نہ لکا کے نا کد نہ رگڑی کے دسوانی دے کمرے چ رکھ کے کھوa رکھ کے میں نے آ کے اما کیا حال ہے جی لے بوئے چو وڑدا ہے میں وہ واردات سمجھ میں بے کم ایک کرم والا کو واردات کیتی ویندا ہے کھوa پٹ کد رگڑی کے ماں دے کمرے چ دوئی ماں سو سوانی وہ کمرے چ رکھ کے تو مڑ میرا اما کیا حال ہے تو جیلے وڑدا مینوں پتہ لگ ویندا بھی یہ جڑا کد نہ ویندا پیندا رگڑی رگڑو کہ کوئی واردات کیتی ویندا تو میرا پتر رو رو کے ساری رات سرانا پوس ویندا میرا میں کہ میرا پتر تو کیا کیتا میں تیرے واسطے شیاں لکا کے رکھیاں تو میتھوں لکا کے ویندا پیا بڈھیاں کھا نہیں سکدا شوگر ہے تو ہی کتے کر بیان چاہ کے کرو بے مہربانی کرو ماما کو پٹنا لکا کے شیاں لے نہ گیا کرو ماما تھا مر ویندی لکا کے نہ لے گیا کرو میں کہ ہمارے علاقے دے پارٹی وکھرے برفی وکھری کمرے وکھرے میں کہنوں آکھاں ہو سکے تو گل کر چھوڑی کانیاں کان سج وئی سی تو پتہ سڑ چھوڑی پتہ لگ وئی سی برگر لے ویندے شوارمے لے ویندے میرا ایک دوست پروفیسر ہے سردی چنگی دی گرمی دی نسبت میں کہ راجا صاحب کیوں ہو سکے کوٹ وچ بندہ برگر لکا لکو کے سونے دے کمرے چ وگ ویندا ہے گرمی چ بندے کپڑے لکا کے وای نہیں سکدا لہذا مہربانی کرو ماما کول شیاں لکائی نہ کرو ماں بڑی عظیم نعمت ہے یہ اوپلے تھپری ہوے نا تاں تقدیر بدل دیندی ہے یہ ان پڑھ ہوے نا تاں پوری جامع ہے یہ غریب محض ہوے نا تاں آسمان دی بڑی امیر طبیر قریب عورت ہے ماں نو اللہ دے نال لاڑ کرن دے پورے طریقے آمدن حدیث چاہتا ہے بزرگ فرمایا میری ماں جیندی ہویا نا تو مینوں آکھیا نا بے محمد تے میں فرض نماز عشاء دی چھوڑ کے آکھاں جی اما حاضر ہاں حدیث دی روایت ہے بے مینوں ماں سدیا نا تے امامت ہویا فرض نماز ہویا فاتحہ پڑھ چکا ہویا تے ماں دی آواز آویا تے میں آکھاں ماں دی آواز ناکام نہ جاوے میں نماز چھوڑ کے آکھاں جی اما ماما نو خوش رکھو ان اکھی چ ہنجی نہ لائیو پیو نو خوش رکھو غریب ہے ان پڑھ ہے تسی پوسٹ ڈاکٹریٹ کر چکے ہو تسی بھی گریڈ پہنچے وہ ان پڑھ ہے مڑ بھی پیو اور پیو دے عظیموں واسطے پیو ہونا کافی ہے ماں کی عظمت کے لیے کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہے باپ کے عظیم ہونے کے لیے باپ ہونا کافی ہے تو یہ 4 چیزیں بھائی میرے آپ کے ذمے ہیں کہ ہم یقین سلامت رکھیں لیکن چونکے چنانچے کے چکر میں نہ پڑیں یہ بڑا ہم رنگ زمین خوفناک جال ہے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں ہاتھ سینے پہ باندھیں زیر ناف باندھیں اس سے نیچے باندھیں اس کا اتنا مسئلہ کوئی نہیں وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا چمن چمن روش یہاں لہو وہاں لہو میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ اوپر نیچے ہونے سے اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے سجدہ ضرور کریں آسمان کا خالق سجدوں کو پسند کرتا ہے اور سجدے میں آدمی کو اللہ اس کا سر اٹھا کے اپنے قدموں کے درمیان رکھ دیتا ہے رزق حلال کی گریجولی کوشش کریں اگر رزق حرام سر تپا آ چکا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں غلطی ہے اس کو تدریجاً کم کریں یقین جانیں رزق حرام کمانے والے کی اولاد کبھی پاؤں دھو کر نہیں پیتی رزق حرام کمانے والے کو قلبی سکون نہیں ملتا رزق حرام کمانے والوں کو لذت سجدوں کی نصیب نہیں ہوتی اور رزق حرام کمانے والوں کا مثبت کبھی نہیں ہوتا اور لاسٹ ون یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو عظیم سمجھو اس کو مسلک میں برادریوں میں قبیلوں میں خطوں میں زبانوں میں نہ پرکھو یہ کافی ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے